دوستو سننے میں آ رہا ہے کہ آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے متعلق جو آزاد امیدوار ہے کینڈیڈیٹ ہے جو جیت چکے ہیں 100 سے زیادہ، ان میں سے 30 سے 35 بندے جانا چاہتے ہیں دیگر پارٹیوں میں اور وہاں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں پاکستانی قوم آپ کو کہتا ہوں، پاکستان اور پاکستان کی عوام اتنا جاگ گئی ہے، یقین کرو 1947 سے لے کر آج تک آزاد پاکستان میں پاکستانی اتنے نہیں جاگے تھے اور اتنا سیاست کو نہیں سمجھے تھے جتنا آج 2024 میں سمجھ گئے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کوئی ایک کینڈیڈیٹ بھی غداری کرتا ہے، خدا نخواستہ ایک کینڈیڈیٹ سننے میں تو آ رہے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ دعوے ہو رہے ہیں، ان کو چھوڑو، میں آپ کو لوگ کہتا ہوں ایک کینڈیڈیٹ بھی کیا، رب ذوالجلال کی قسم کہ ان کی اولاد بھی جب جوان ہو جائے گی نا، یہ میں اس کینڈیڈیٹ کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں اور میں پاکستانی عوام کو کہہ رہا ہوں، سن لو، ایک کینڈیڈیٹ بھی اگر بک گیا نا، رب ذوالجلال کی قسم کہ ان کی اولاد بھی جب بڑی ہوگی، وہ الیکشن لڑے گی تو ان کو کہا جائے گا کہ غدار کی اولاد ہے، یہ لوٹے کی اولاد ہے۔ یہ کیوں؟ پاکستانی عوام بپھر گئی ہے، پاکستانی عوام پورے ذہن مائنڈ سب کچھ بنا چکی ہے کہ اب ہم لوگوں نے اس ملک میں تبدیلی لانی ہے۔ بے شک اگر حکومت پی ڈی ایم پارٹ 2 بنے، نو پرابلم، دیکھو یہ ملک ہے، جمہوری ملک ہے، اس میں ہر کسی کو اختیار ہے۔ حالانکہ میں نہ پی ٹی آئی سے ہوں، نہ پی ٹی آئی کا ورکر ہوں، نہ میں کارکن ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ واقعی میں، مثال کے طور پر جو لوگ جیت گئے ہیں، واقعی میں جن لوگوں نے محنت کی، جدوجہد کی، اگر آپ واقعی میں جیت گئے ہیں، بے شک واقعی میں آپ اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تو آپ اکیلے بیٹھ جائے اسمبلی میں، نہ کہ ان لوگوں کے پاس جائے جن لوگوں کے ساتھ آپ کا نظریہ نہیں ملتا، کیونکہ آپ نے جس نظریے پہ ووٹ لیا ہے، جس نظریے پہ آپ نے ووٹ لیا ہے نا، اسی نظریے کے کارکنان کا سودا مت کرنا، اسی نظریے کے عوام کا سودا نہ کرنا، کیونکہ جس نظریے پہ لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالے ہیں اور آپ جا رہے ہیں کسی اور نظریے میں، آپ جیت کر کسی اور نظریے کے پاس جا رہے ہیں، اس نظریے کا مذاق مت بنانا، یہ لاکھوں زندگیوں کا سوال ہے، کیونکہ ایک کینڈیڈیٹ کے ساتھ لاکھوں زندگیاں جڑی ہوتی ہے۔ ہر گھر میں، پورے گھر میں اگر ایک بھی ووٹ ہے تو ان کی پوری فیملی، آج کل تو اتنا لوگ الیکشن کے متعلق ایکٹیو ہو گئے نا کہ وہ بچے بھی پوچھتے کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا پاپا۔ میری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ایک بندے نے ووٹ کاسٹ کر کے واپس آیا تو ان کا بچہ تھا 10-12 سال کا، اس نے بولا پاپا آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ تو اس نے بولا میں نے فلانا جماعت کو ووٹ دیا، آزاد کینڈیڈیٹ کو۔ تو بولے پاپا یاد رکھنا، اس نے کہا نہیں بیٹا میں نے اسی کو ووٹ دیا، بے فکر ہو جاؤ۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو بچے اپنے ماں باپ سے پوچھ رہے کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا ہے، تو پلیز اپنے نظریے کو مت بیچنا۔ اگر آپ کو نظریہ بیچنا تھا تو آپ لوگوں نے یہ 6 مہینے 7 مہینے تکلیف کیوں گزاری ہے؟ گھروں میں نہ رہنا، کتنی ویڈیو آئی ہے، گھروں میں نہ رہنا، گھروں سے بھاگ جانا، ان کے گھر میں چاپے پڑنا، ریڈ پڑنا۔ تو آپ پہلے سلنڈر کر لیتے کہ بھائی میں نہیں کرتا، بھائی میں گھر بیٹھ جاتا ہوں، نہیں کرتا سیاست میں، توبہ کر لی میں نے۔ تو ٹھیک ہے، یہ اب جب آپ کو عوام نے منتخب کیا تو آپ نے غداری نہیں کرنی، پہلی بات یہ۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بک گئے اور اس کے بعد آپ دوبارہ الیکشن میں آئیں گے تو پرویز خٹک، آپ لوگوں کو معلوم ہے پوری خیبر پختونخوا کی جتنی بھی سیٹیں تھی، آدھی تقریباً وہ امیدواران اور وہ جو سابقہ وزیر اعلیٰ تھا، موجودہ وزیر اعلیٰ تھا، پرویز خٹک خود وزیر دفاع رہ چکا ہے، وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، محمود خان وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، ان کے کیبنٹ میں زیادہ تر منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے زیادہ تر ایم پی رہ چکے ہیں، ایم این اے رہ چکے ہیں سابقہ، اور بہت سارے علاقوں کے یو سی چیئرمین، ناظم، کونسلر، فلانا بہت سارے کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک سیٹ بھی نہیں نکل پائی پورے پختونخوا سے، حالانکہ وہ تو دعویٰ تو بہت کر رہے تھے۔ پہلے یہ تیسری بات ہے۔ چوتھی بات، جہانگیر ترین استحکام پاکستان پارٹی
کتنے پیسے ان کے پاس کہ وہ پورے پاکستان کے ہر حلقے میں اپنے امیدوار کے اوپر لاکھوں کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں۔ علیم خان ان کا ساتھی ہے، اون چودھری ان کا ساتھی ہے، بہت سارے لوگ ان کے ساتھی ہے جو ارب پتی کرب پتی لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنا ایک سیٹ بھی نہیں نکال پائے سوائے اون چودھری کے، اور ان پر بھی کیس چل رہا ہے۔ یہ ہے پاکستانی عوام کا فیصلہ، کیونکہ پاکستانی عوام نے اپنے دل و مرضی سے نظریے کو ووٹ دیا ہے۔ تو یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ابھی آزاد جیتے ہیں اور وہ خدا نخواستہ یہ فیصلہ کر دے کہ بھائی 5 کروڑ مل رہا ہے، 10 کروڑ مل رہا ہے، خدا نخواستہ جس طرح ابھی دعوے ہو رہے ہیں، میں دعوے کا متعلق کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ پاکستانی لوگوں کے نظریہ جو نظریے پہ آپ لوگوں کو ووٹ دیا ہے اور جن اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں اپنا وقار بلند کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں پاکستانی ہونے کا فخر محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ میں پوری دنیا میں رہوں، گھوموں پھروں اور میں یہ فخر محسوس کر سکوں کہ میں پاکستانی ہوں، میں کیسے ملک میں رہتا ہوں جو خود مختار ہے۔ تو وہ اس قوم نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اسی لیے تو اس کے نظریے کو کبھی مت بیچنا۔ اگر بیچو گے تو پیسوں کے پل بوتے کے لیے تو یہ جہانگیر ترین سے تو کوئی امیر آدمی پاکستان میں نہیں ہے، پرویز خٹک سے تو کوئی امیر آدمی نہیں ہے خیبر پختونخوا میں، اور بے شمار ہزاروں لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، پھر بھی نہیں جیت پائے۔ تو پلیز خدا را ایسا کھیل نہ کھیلنا۔ بے شک ہار جاؤ یا ہارنے سے پہلے آپ سرنڈر کر دو کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں بہت سارے لوگ جن کی ویڈیو آ رہی ہے بقول ویڈیو کہ میں 6 مہینے گھر نہیں گیا ہوں، 8 مہینے گھر نہیں گیا ہوں، اور اسے تو واقعات تو پورے پاکستان کو پتہ ہے، جس نے اپنے بچے کھو دیے، اس کے باوجود لوگوں نے سرنڈر نہیں کیا، یعنی اس نظریے کو نہیں چھوڑا، پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کو نہیں چھوڑا۔ تو اسی لیے اب اگر آپ کچھ پیسے لے کر یا منسٹری لے کر، اور یہ ہے جمہوریت، ان کا 1 سال کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ پاکستان میں ایک انقلاب برپا ہو گیا اور وہ حکومت چلی گئی، پھر کیا ہوا؟ تمہارا 1 سال کا حکومت بھی نہیں رہا، 5 سال کی حکومت بھی پورے کرنے نہیں دیے گئے، پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے، زندگی ہے، اور زندگی میں موت بھی آ سکتی ہے اس دوران، بیمار بھی ہو سکتے ہیں اس دوران، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کہ جب آپ 2 دن کے وہ ٹیپو سلطان کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ گدڑ کے 100 سال زندگی سے شعر کے 2 دن کی زندگی بہتر ہے۔ تو یہ میرے اپنا ایک نظریہ تھا کہ جو لوگ جیتے ہیں بے شک اپنی جیت پر قائم رہے، حالانکہ حکومت شاید پی ڈی ایم بنا لے، پی ڈی ایم 2 پارٹ 2، جو کیونکہ کسی کے پاس بھی اکثریت مکمل نہیں ہے، نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اور نہ ہی کیا نام ہے نون لیگ کے پاس ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ اگر حکومت بنے گی بھی تو پی ٹی آئی کو پیپلز یا نون لیگ سے تو وہ اتحاد نہیں کریں گے، پیپلز سے کر لی تو کر لی، اس سے بھی نہیں کرے گی تو پھر اس کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا، پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں مل کے حکومت بنائیں گی پی ڈی ایم کی طرح۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا حکومت ان کی بن جائے، لیکن آپ نظرے پہ ڈٹے رہنا، ڈٹے رہو گے تو آنے والے وقتوں میں آپ کی اولاد کو لوگ سلام کریں گے، جس طرح آپ کو معلوم ہے عثمان ڈار کی والدہ کون تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ شیر افضل مروت کون تھا؟ کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس کو، جج رہ چکا ہے، سابقہ مرحوم پرویز مشرف صاحب کو سزا سنائی، اس نے اتنے دلیر بندے تھے کہ اس نے سزا سنا دی، وہ زندہ تھے، آرمی چیف رہ چکے کتنے ٹائم سے، اور صدر پاکستان رہ چکے، تو اس کے باوجود اس نے سزا سنا دی، لیکن کوئی ویلیو نہیں۔ لیکن جب سے وہ نظریے پر آئے، نظریے والے کو نے اس کو سپورٹ کیا، تو آج وہ پوری دنیا میں فیمس ہے۔ تو اگر اسی طرح آپ اپنے نظریے پہ قائم رہیں گے، حکومت جس کی بھی بنے، بے شک سیاسی اختلاف ہوتا رہتا ہے، لیکن نظریں مت بیچنا، نظریں بیچو گے تو میں نے آپ کو جو مثالیں پیش کی آپ لوگ کے سامنے ہیں دوستوں۔ باقی آپ لوگ کو پاکستانی قوم اس پہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، جو رائے ہو کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے گا، ہو سکے تو یہ ویڈیو ان کینڈیڈیٹس تک ضرور پہنچ جائے، ان کے چاہنے والے تک پہنچ جائے، ان کے دیکھنے والے تک پہنچ جائے۔ حالانکہ میں خود پی ٹی آئی سے نہیں ہوں، میں ایک عام انسان ہوں، ایک غریب سے انسان ہوں، اپنے ڈیلی کمانے والا بندہ ہوں، مگر ملک سے محبت ہے مجھے، تو اپنے ملک کے لیے میں کچھ اچھی ویڈیوز بناتا ہوں، لیکن بیچ میں حالات خراب ہو گئے تو میں ویڈیو بنانا بھی میں نے چھوڑ دی تھی۔ تو آج الحمدللہ الیکشن تو ہو گیا، تو اب چاہتا ہوں کہ میں کھل کے بات کر سکوں،
اور کل کے جو بھی معاملات اس پر بات کر سکوں. تو اگر آپ لوگوں کو میرے پیغام پسند آیا تو پلیز ان لوگوں تک ضرور پہنچائے جو لوگ فی الحال اس دور میں شامل ہیں.